اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میرا نام خالد فرشوری ہے اور اب سے تھوڑی دیر بعد ہم جمیل الدین علی کے 100 برس کے اوپر کچھ بات کریں گے یہاں پر، اور ہمارے ساتھ جو مہمان ہوں گے جیسے جیسے وہ یہاں آئیں گے تو میں آپ کا تعارف کراؤں گا، لیکن اس وقت میں سب سے پہلے دعوت دوں گا جناب سیف جمیل صاحب کو کہ جو پوتے ہیں جمیل الدین علی صاحب کے اور مراد جمیل صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ ماشاء اللہ، بہت شکریہ۔ السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا، آج احمد شاہ صاحب نے ہمیں لہریں گننے پہ بٹھا دیا ہے۔ ایک ایسا سمندر ہے جمیل الدین علی صاحب کہ جن پر چند گھنٹے یا 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے یا 1 دن یا چند کتابیں جو ہیں وہ کافی نہیں ہوں گی سیف بھائی۔ اور ہمارے پینل میں اور بھی لوگ موجود تھے۔ تاجدار عادل صاحب معروف شاعر ہیں، وہ بھی میرے خیال میں ابھی تشریف لا رہے ہوں گے، اور علی صاحب کے جو بھائی ہیں مرزا نصیر الدین صاحب، وہ میرے خیال میں ناسازی طبع کے باعث وہ نہیں آ سکے، اور افتخار عارف صاحب جیسی ہستی یہاں پر موجود ہے، اور لوگ رفتہ رفتہ آ رہے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے سیف جمیل صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بتائیں کہ جمیل الدین علی صاحب کو آپ نے کس عمر تک دیکھا، کیونکہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے 2015 میں۔ جی، تو آپ یقیناً ہوش سنبھال چکے تھے جب تک، جی اور آپ نے ان کو کیسا پایا ایک دادا کے طور پہ، ایک گھر کے سرپرست کے طور پر؟ تو وہ کیسے تھے، کچھ وہ بتائیں پہلے آپ نے۔ جی، تو جب 2015 میں 20 سال کا ہو گیا تھا تو ایز این اڈلٹ بھی ان کو دیکھ پایا اور ان سے لمبی گفتگو بھی ہم کر پاتے تھے بڑے خیالات کے بارے میں۔ لیکن جب میں چھوٹا بھی تھا تو وہ اسلام آباد میں جب سینٹ میں ہوتے تھے تو ان کی رہائش ہمارے ساتھ تھی، تو وہ بھی اچھی یادیں ہیں اس زمانے کی، اور ان کی سوچ ایسی بڑی تھی کہ پاکستان تعلیم یافتہ ہو، ترقی کرے۔ سیف، میں 1 منٹ آپ کو جو ہے وہ مداخلت کروں گا۔ ہم بہت خوش آمدید کہتے ہیں، معروف شاعر جناب تاجدار عادل صاحب ہمارے درمیان تشریف لے آئے ہیں، اور میں تاجدار بھائی سے گزارش کروں گا، تاجدار بھائی آپ بھی اوپر تشریف لیں، آ جائیں تک۔ تاجدار عادل صاحب کا حوالہ شاعری بھی ہے، ٹی وی پروڈکشنز بھی ہے، نیلام گھر بھی ہے، لیکن جمیل الدین علی صاحب کے ساتھ جو ان کی صحبتیں ہیں، جو ان کی قربتیں ہیں، اور خاص طور پہ میں نے ایک انٹرویو دیکھا کہ جس میں یہ علی صاحب کے ساتھ بہت بے تکلف گفتگو فرما رہے تھے، اور علی صاحب بھی ان سے بہت پیار کر رہے تھے۔ اس کی شاید ایک وجہ تو ان کے والد صاحب بھی تھے، صبا اکبر آبادی صاحب، کہ جن کا علی صاحب کے عہد کے آدمی تھے وہ۔ تو تاجدار بھائی آپ کو بہت خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ سیف جمیل صاحب بھی موجود ہیں جو پوتے ہیں ان کے، مراد جمیل صاحب کے صاحبزادے ہیں۔ اور میں آپ کے آنے سے پہلے یہ عرض کر رہا تھا کہ احمد شاہ صاحب نے ہمیں ایک بہت بڑے سمندر کی لہریں گننے کو بٹھا دیا ہے، بالکل درست، اور 1 گھنٹہ ہمیں دیا ہے، تو یقیناً ہم علی صاحب کی شخصیت پر، ان کے فن پر ہم اتنی باتیں نہیں کر سکیں گے۔ تو سیف کچھ کہہ رہے تھے، ان اپنی یادیں اپنے دادا کے حوالے سے۔ سیف جی، ایسے ہی تو جب اسلام آباد میں ہمارے ساتھ ان کی رہائش تھی اور سینٹ میں تھے وہ، تو اردو کے لیے، تعلیم کے لیے بہت ان نے کام کیے، جب اور لوگوں کی یہ پرائیورٹی نہیں تھی کہ تعلیم پہ فوکس ہو، توجہ ہو، اور بیکاز پاکستان اتنا وسیع ہے تو اس کو جوڑنے کا جو ایک وہ اردو میں دیکھتا ہوں ایک ایسی مادری ہماری زبان جو سب لوگوں کو ساتھ لا پائے۔ اور علی صاحب کا علم تھا بہت، ان کا علم، لیکن جب بھی کوئی ایسی بات سننے کو آتی تھی جو ان کو نہیں پتہ تھی، کہ جب نئی ٹیکنالوجیاں وغیرہ آ رہی تھیں مجھ سے پوچھتے تھے، ہم بات کرتے تھے تو ان کو میں کوئی انٹرنیٹ، اسمارٹ فون کی بات بتاتا تھا تو بالکل توجہ سے سنتے تھے۔ حالانکہ میں 16 سال کا بچہ تھا، وہ کیا شخصیت تھے، سائنسدانوں کے ساتھ ان کی گفتگو ہوتی تھی، عالموں کے ساتھ ہوتی تھی، لیکن بالکل مجھے توجہ سے سنتے تھے کہ کوئی نئی ایک چیز کوئی مجھے سکھا رہا ہے۔ تو بس یہی ہے کہ یہ ہم بھی آپ اگلی نسلیں علم اور تعلیم اور اس کے لیے بس پیاسے رہیں، اور ہم کرتے رہیں جستجو اچھا، جمیل الدین علی صاحب 20 جنوری سن 1925 کو پیدا ہوئے، 23 نومبر سن 2015 کو ان کا انتقال ہوا۔ آپ نے تقریباً 80 سال کی ماشاءاللہ عمر پائی، اور اس پورے عرصے میں ہوش سنبھالنے کے بعد سے، یعنی میں نے سنا ہے کہ 12 سال کی عمر سے جو ہے ان کا یہ شعری ذوق اور ادبی
جو ان کی لگن تھی وہ سامنے آنا شروع ہو گئی تھی. اور نوابزادہ مرزا جمیل الدین علی ولد نواب میر سر امیر الدین خان فرخ آباد فرخ مرزا آف لوہارو کہ وہ صاحبزادے تھے. اور یہ ایک نواب خاندان تھا تاجدار بھائی. عام طور پہ کہتے یہ ہیں کہ شاعری جو ہے وہ غربت سے جنم لیتی ہے، اور جب تک انسان کے حالات خراب نہ ہوں تب تک وہ اچھا شعر نہیں کہتا. لیکن علی صاحب تو منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئے تھے، تو انہوں نے اتنے اچھے شعر کیسے کہے اور وہ اتنے بڑے مقام تک کیسے پہنچے؟ میرے خیال میں پہلا تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ علی صاحب کے منہ میں جو سونے کا چمچہ تھا وہ انہوں نے گرا دیا تھا. واہ. اور گرانے کے بعد پھر انہوں نے زندگی کو اور قریب سے دیکھنا شروع کیا، اور بجائے اس کے کہ وہ اپنی خاندانی دولت اور معاملات پہ غور کرتے، انہوں نے زندگی کو قریب سے دیکھنا شروع کیا. تعلیم پائی جو اس زمانے میں ذرا اتنی عام بات نہیں تھی. جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے وہاں سے ایم اے کیا اینگلو عربک کالج سے. اچھا، میری ان کے ساتھ بہت ساری گفتگو رہی بہت سارے موقعوں پہ. چونکہ میرا خیال یہ تھا کہ مجھے بہت مختصر سے وقت میں اپنی بات مکمل کرنی ہوگی، تو میں نے اس کو کچھ لکھ لیا تھا. بالکل، اگر ہے تو اگر آپ اجازت دیں تو شروع میں بالکل میں بالکل بالکل آپ کیجیے گا. تو علی صاحب کا ایک حوالہ یہ بھی ہے کہ ان کی جو والدہ تھیں جمیلہ بیگم، وہ میر درد کی پڑپوتی تھیں، اور یقیناً وہاں سے بھی ان کو کچھ انہیریٹنس ہوئی تھی. کیونکہ جو کتابوں میں تذکرہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی والدہ جو تھی وہ خود بہت اچھا شعری ذوق بھی رکھتی تھی. بھائی دلی کے نہ تھے کوچے اور آ کے مصور تھے، جو شکل نظر آئی تصویر نظر آئی. ظاہر ہے کہ دہلی جو تھا وہ کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکن ہو، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے. دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، ہم رہنے والے ہیں اس اجڑے دیار کے. تو اس اجڑے دیار میں بھی جو اجڑتے جو زندگی کی رونق تھی، علم و ادب کی رونق تھی، وہ دو ہی تو بڑے مرکز تھے، ایک لکھنؤ اور ایک دہلی. بالکل. تو یہ دونوں بڑے مرکز جو تھے ان میں علم اور ادب اگر نہ ہو تو یہ تو بہت ہی حیرت کی بات ہوگی. اور ایک بار ہمارے بہت محترم افتخار عارف صاحب نے بتایا تھا، جو اس وقت خوش قسمتی سے یہاں تشریف بھی رکھتے ہیں، کہ لکھنؤ میں اگر آدمی کوئی شعر نہ کہتا ہو، نہ سمجھنے والی بات تو دور کی ہے، اگر وہ شعر نہ کہتا ہو تو حیرت کی بات ہوتی تھی کہ یہ شعر نہیں کہتا، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کہیں باہر سے آیا ہوگا. بدایوں کے بارے میں بھی ایسا ہی تھا. تو ایک تہذیب اور ایک کلچر جو تھا وہ اس طریقے سے تھا. اجازت دیں تو میں ذرا سا شروع کروں، پھر بیچ میں ہم بعد میں اس کے ساتھ آپ سے سوال جواب کرتے رہیں گے. علی صاحب کا پہلا شعر تو وہی جو ساری دنیا میں مشہور ہے کہ بہت دنوں سے مجھے تیرا انتظار ہے آجا، بہت دنوں سے مجھے تیرا انتظار ہے آجا، اور اب تو خاص وہی موسم بہار ہے آجا، اور اب تو خاص وہی موسم بہار ہے آجا. لیکن اس کے علاوہ ایک شعر دیکھیں کہ عمر بھر کے لیے کافی ہے وہی ایک جھلک، عمر بھر کے لیے کافی ہے وہی ایک جھلک، کافی ہے وہی ایک جھلک، تم کو لازم نہیں ہر شے سے نمایاں ہونا. واہ واہ واہ. تم کو اب یہ اس میں تصوف کا ایک رنگ ہے، اور جو علی صاحب جیسی ماڈرن شخصیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے عام طور سے لوگ اس طرف نہیں جائیں گے. لیکن شعر وہ جو کہتے ہیں نا کہ تصوف برائے شعر گفتن خوب است، تو یقیناً اس میں تصوف کی بھی آمیزش ہوتی ہے. اور علی صاحب نے وہ کہا ایک اس میں تو اب میں اس مضمون کو ضرور. یہ بھی صاحب ڈاکیومنٹ کا ایک مرزا حصہ بنے گا. اسد اللہ خان غالب اگر آج زندہ ہوتے اور ان سے کہا جاتا کہ وہ چند منٹوں میں جمیل الدین علی پر کچھ بات کریں، تو وہ اپنے ایک شعر کو تبدیل کرتے اور اس طرح کہتے: اپنے علی پہ بات کرنا بھی، اپنے علی پہ بات کرنا بھی اسد اللہ خان قیامت ہے.
اپنے علی کا حوالہ علاء الدین علائی صاحب کے حوالے سے جی ہاں۔ وہ کہ علی چونکہ انہوں نے اپنا تخلص علائی کے حوالے سے لکھا تھا اور علائی غالب کو بہت محبوب تھے، لہذا وہ کہتے کہ اپنے علی پہ بات کرنا بھی اسد اللہ خان قیامت ہے۔ علی صاحب کے بارے میں بات کرنا ایسا ہے جیسے کسی محفل کے بارے میں گفتگو کی جائے۔ واہ، وہ ایک فرد نہیں، انجمن آرا نہیں، بلکہ اپنی ذات سے ایک محفل تھے۔ واہ واہ واہ، جہاں وہ موجود ہوں، خواہ تنہائی کیوں نہ ہوں، وہاں اکیلا پن یا تنہائی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہاں پر یا کتابیں ہوتی تھیں جن سے علی صاحب باتیں کرتے تھے، یا ان کے ذہن میں موسیقی ہوتی تھی، جہاں مختلف راگ مدھر دھنیں سناتے تھے، یا ان کے خیالوں کی وہ نغمگی ہوتی تھی جو غزلوں دوہے گیت میں ڈھل کر بیان ہوتی تھی۔ واہ، غرض کہ علی صاحب کبھی تنہا نہیں ہوتے تھے۔ علی صاحب کا تصور اس طرح کیجئے کہ جیسے ایک بڑا سا آئینہ خانہ ہے جس کے ایک بڑے سے شیشے میں آپ کو ایک بینکر نظر آ رہا ہے، واہ 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 واہ، جس کی ذمہ داری میں لاکھوں کروڑوں روپے کا وہ انتظام ہے جو پھر کئی ہزار ہاتھوں سے گزر کر دنیا کے مختلف ملکوں تک جائے گا، اور پھر ملک کی معیشت اور اس ادارے کی ساکھ اس بینکر کی مہارت اور ہنرمندی سے یا تو بہت فائدہ حاصل کر سکتی ہے یا بڑا نقصان اٹھا سکتی ہے۔ آہا، یا پھر آپ کی نظر دوسرے آئینے پہ پڑتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہی شخص جو ابھی آپ کو بینکر کے روپ میں نظر آ رہا تھا، ملک کے ایوان صدر میں ایک اہم عہدے پر کام کر رہا ہے، اور اس کے ذہن میں ملک کے دو بازوؤں مشرقی اور مغربی پاکستان کے اہل دانش، شاعروں، ادیبوں اور عالموں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے بے شمار منصوبے ہیں، جو ایسے ادارے کے بارے میں سوچ رہا ہے جو ان کی تخلیقات اور زندگی کے معاملات کو آگے بڑھانے کا کام کرے۔ لہٰذا وہ دوسرے شاعروں اور ادیبوں کے ساتھ مل کر پاکستان رائٹرز گلڈ کی بنیاد ڈالتے ہیں، جی ہاں، اور پھر ایک ایسے ادارے کے بنیاد گزاروں میں شامل ہوتے ہیں جس کا نام انجمن ترقی اردو ہے۔ اور خوشی کی بات ہے کہ یہ ادارہ آج بھی اردو کی ترقی اور ترویج کے لیے بھرپور کام کر رہا ہے۔ پودا لگا کے، واہ، حال ہی میں آپ نے اس ادارے کے معتبر ماہنامے قومی زبان کا امیر خسرو نمبر دیکھا ہوگا، جس میں طوطی ہند کے حوالے سے معلومات کا بیش بہا خزانہ جمع ہے، اور اس سلسلے میں جناب واجد جواد، محترمہ زاہدہ حنا، جناب سید عابد رضوی، ڈاکٹر یاسمین سلطانہ فاروقی اور ادارے کے دیگر افراد علی صاحب کے اس مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اس آئینہ خانے میں علی صاحب کے بہت سے عکس ہیں، لیکن میں چند ایک پر ہی بات کر سکوں گا۔ علی صاحب کی زندگی کا محور دیکھیں تو وہ پاکستان اور پاکستانیت ہے، محبت ہے، یکجہتی ہے۔ لہٰذا اگر ان کی قومی نظموں کا جائزہ لیں تو وہ شروع ہوتے ہیں اس طرح: سننے والوں یاد کرو قائد اعظم کی باتیں، آہا، سننے والوں یاد کرو قائد اعظم کی باتیں، جس قائد نے تم سب کے لیے، ہم سب کے لیے یہ پاکستان بنایا۔ پھر آگے بڑھ کر وہ کہتے ہیں: جھیل گئے دکھ جھیلنے والے، اب ہے کام ہمارا، واہ، ایک رہے تھے ایک رہیں گے، ایک ہے نام ہمارا، پاکستان پاکستان۔ مجھے اعزاز حاصل ہے کہ ایک زمانے میں علی صاحب کے ساتھ پاکستان ٹیلی ویژن سے میں ایک پروگرام پیش کرتا تھا جس کا نام تھا دنیا پاکستان۔ جی ہاں، یہ پروگرام آغا ناصر، اسلم اظہر اور علی صاحب کا برین چائلڈ تھا۔ کچھ ہی عرصے پہلے مشرقی پاکستان کا سانحہ گزر چکا تھا اور اب تعمیر نو کا کام تھا، اور بقول بھٹو صاحب کے وی ول میک اے نیو پاکستان، وی ول میک اے نیو پاکستان، اے بیٹر پاکستان، اے پراسپرس پاکستان۔ علی صاحب اس پروگرام میں جس طرح جان ڈالتے تھے، محسوس یہ ہوتا تھا کہ شاید وہ ان الفاظ کو سمجھ کر اس کے ذریعے سے پاکستان میں خوشیوں، خوشحالی اور سماجی انصاف کے راستوں کو کشادہ تر کر دیں گے۔ چنانچہ اس پروگرام میں اس عہد کے نامور دانشور اور فنکار اور مفکر شریک ہوتے تھے، مثلاً مختار مسعود صاحب، پروفیسر کرار حسین، ڈاکٹر اجمل، فیض احمد فیض صاحب، اور فلسفے کی دنیا کا ممتاز اور محترم نام ڈاکٹر منظور احمد، جن کا ابھی کچھ ہی دن پہلے کراچی میں انتقال ہوا۔ فنکاروں میں سنتوش کمار، محمد علی شمی مارا اور سہیل رانا سمیت ہمارے قابل فخر پاکستانی عالم اور دانشور شرکت کرتے
اور پاکستان کی ترقی کے لیے اپنے اپنے تجربات سے ترقی کے راستے بیان کرتے ہیں۔ اس پروگرام کا ذکر اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہاں علی صاحب نے پاکستان کی علاقائی موسیقی کے ممتاز گلوکاروں سے ان کے اپنے ریجن کی دھن میں قومی نغمے تحریر کیے۔ اتنے بڑے جیون ساگر میں تو نے پاکستان دیا، ہو الا ہو الا، شاہ لطیف سے برکت پائیں علن اور علی کی دعائیں، جن کو وطن نے مان دیا تو نے پاکستان دیا۔ پشاور سے معشوق سلطان نے یہ نغمہ سنایا، دل دیوانہ پاکستانی، خیالوں کا خوابوں کا نیا نذرانہ، دل دیوانہ پاکستانی۔ فیض بلوچ نے کہا پاکستان ہمارا، دل بر پاکستان ہمارا، اور طفیل نیازی نے مختلف دھنوں پر کئی نغمے سنائے۔ یہاں سے علی صاحب کے خوابوں کو مزید مہمیز ملی اور وہ رائٹرز گلڈ کے بعد اردو یونیورسٹی کے خواب کی تکمیل میں مصروف ہوئے۔ اردو کی اعلیٰ تدریس و تعلیم کا ایسا ادارہ جس کے کیمپس پاکستان کے ہر صوبے اور دارالحکومت میں موجود ہوں، اور پاکستان اور تمام پاکستانی اپنی زبان میں تعلیم حاصل کریں۔ یہ خواب ایسا تھا جیسے آئینے میں پھول کھلا ہو اور ہاتھ لگانا مشکل ہو، لیکن خدا کا شکر ہے کہ اس خواب کو تعبیر ملنا شروع ہو گئی ہے، اور اس خواب کو تعبیر ملنا شروع ہو گئی ہے، اور علی صاحب کے اس خواب کے سبب سے مختلف جگہوں پر فی الحال 2 ادارے 2 کیمپس قائم ہیں۔ علی صاحب کی زندگی اور اردو اور پاکستان کی ترقی کے ساتھ ادب، صحافت اور اہل دانش کی ترقی و ترویج کے گرد گھومتی ہے۔ ایک زمانے میں وہ دنیا کے مختلف اداروں میں جاتے تھے اور اس کا احوال جنگ اخبار میں ہر ہفتے اپنے کالم دنیا میرے آگے میں بیان کر دیتے تھے، لیکن بعد میں جب وہ صرف شاعر کے طور پر دنیا بھر میں جاتے تو مشاعروں کے احوال لکھنے کی جگہ وہاں کی ترقی اور اس سے پاکستان کا فائدہ حاصل کرنے کی خواہش تحریر کرتے ہیں۔ یہ اظہاریہ انہوں نے 40 سال سے زیادہ ہر ہفتے تحریر کیا، جو صدا کر چلے دعا کر چلے میں محفوظ ہو گئے۔ وہ دنیا میں جہاں بھی گئے اپنے آپ کو مخاطب کر کے ہر پاکستانی سے یہی سوال کرتے رہے، علی تو نے اتنے برس اس دیس کی روٹی کھائی، یہ تو بتا تیری کویتا رانی دیس کے کیا کام آئی۔ اور جب محاذ جنگ پر ہمارے جوان پہنچے تو علی صاحب کی آواز ان کے ساتھ تھی، اے وطن کے سجیلے جوانوں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، تم پہ جو کچھ لکھا شاعروں نے اس میں شامل ہے آواز میری، اڑ کے پہنچو گے تم جس وقت پر ساتھ جائے گی پرواز میری، اے شجاعت کے زندہ نشانوں، میرے نغمے تمہارے لیے۔ علی صاحب کے یہ نغمے زندگی بھر اسی طریقے سے لکھے جاتے رہے، اور 1973 میں پاکستان میں ہونے والی اسلامی سربراہی کانفرنس کے لیے انہوں نے ایک لافانی نغمہ تحریر کیا، ہم تابابت سیو تغیر کے ولی ہیں، ہم مصطفی ہیں۔ مجھے ایک بار افتخار عارف صاحب اور سہیل رانا نے بتایا کہ پہلے یہ نغمہ بلبل عرب ام کلثوم گانے والی تھیں، لیکن اچانک ناسازی طبع کی بنا پر اس کے انداز کو تبدیل کیا گیا اور یہ نغمہ ریکمپوز ہوا، اور اس کے بعد ہم نے اسے مہدی ظہیر اور ساتھیوں کی آواز میں سنا۔ اسے پاکستان ٹیلی ویژن کے اس پروڈیوسر نے پیش کیا جس نے تعلیم بالغاں بھی پیش کیا تھا، یعنی مایا ناز آغا ناصر صاحب۔ آخر میں ذکر ہے علی صاحب کے اس لافانی نغمے کا جس میں نعرہ بھی ہے اور دعا بھی، جیوے جیوے پاکستان، پاکستان پاکستان، جیوے پاکستان۔ علی صاحب کی قومی نغمہ نگاری ہو یا دوہے، ہمیں پاکستان کی تاریخ ان میں ہمیشہ نظر آتی رہے گی۔ آج علی صاحب کی زندگی کی 1 صدی کی تکمیل ہو رہی ہے، لیکن آئندہ آنے والی کئی صدیوں تک ان کی آواز آتی رہے گی، جیوے جیوے پاکستان۔ واہ 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 تاجدار بھائی، کیا بات ہے آپ، کیا بات ہے۔ اچھا، آپ ایک بات یہ نوٹ کریں، آپ نے اس میں لکھا کہ جب انہوں نے لوک فنکاروں سے وہ اپنی شاعری پڑھوائی گیت کی شکل میں، تو ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ علن فقیر گائیں گے، ان کو یہ پتہ تھا کہ یہ ملکہ ترنم نور جہاں گائیں گی، تو انہوں نے ان صوتی اثرات کو بھی اور ان کی شخصیات کو بھی رکھا، تم جہاں بھی جاؤ گے تو میری آواز تمہارے ساتھ ہوگی، تو وہ ان کو پتہ تھا کہ یہ نور جہاں کو گانا ہے، اور وہ آواز گئی
اور علن فقیر کا بھی آپ نے بتایا، اس میں ذکر ہے باقاعدہ. اچھا میری جو علی صاحب سے ملاقاتیں تھیں وہ تو ایک بچے کے طور پہ تھیں، کیونکہ میرے والد مرحوم ریاض فرشوری جو تھے، ریاض فرشوری صاحب تو وہ ان کے عہد کے آدمی تھے، تو مجھے ریڈیو کے زمانے کے دوستوں جی ہاں میں سے تھے. ان کے دوستوں میں سے تھے. تو میں جب بھی ان سے ملا تو میں ایک بچے کے طور پہ گھر میں آئے تو چائے رکھ کے ہم آ گئے، یا جنگ کے دفتر میں جب میری نوکری ہوئی تو میں دیکھتا تھا کہ علی صاحب کبھی بھی اوپر نہیں آتے تھے. وہ میر خلیل الرحمن سے یا تو کسی اور وقت ملتے تھے یا ان کے گھر پہ ملتے تھے. میں نے کبھی ان کو تقریباً کوئی 10-8 سال میں وہاں رہا علی صاحب کی زندگی میں، ویسے تو میں 38 سال رہا، لیکن میں نے کبھی علی صاحب کو سیڑھیاں چڑھتے نہیں دیکھا. میں نے یہ دیکھا کہ وہ اپنا کالم گاڑی میں بیٹھ کے لکھتے تھے. ایک سفید رنگ کی شوفر ڈریون گاڑی ہوتی تھی سیف، جس کے پیچھے علی صاحب بیٹھے ہوتے تھے، اور وہ ایک ایک سلپ لکھتے جاتے تھے، اور وہ کمپوزر جو تھا وہ اس کو لینے آتا تھا اور وہ اوپر لے کے جاتا تھا ایک ایک سلپ. اچھا وہ کمپوزر بھی ایک ہی تھا، کیونکہ علی صاحب کی جو لکھائی تھی وہ خوش خط نہیں تھے. اب میں یہ نہیں کہوں گا وہ کون سا خط تھا، بہت سے موقعوں پر تو خود علی صاحب خود نہیں پڑھ پاتے تھے. تو وہ ایک ہمارا کمپوزر تھا جس کو پتا تھا افتخار بھائی کہ علی صاحب نے کیا لکھا ہوگا، اور اس کے بعد وہ اس سے پروف سنتے تھے اور وہ اس کو کرتے تھے. تو بہت شفیق آدمی تھے ہمارے ساتھ. تو ظاہر ہے کہ وہ رشتہ بھی تھا ان کا، لیکن میں نے دیکھا کہ ہر ایک کے ساتھ بہت شفیق تھے. تو سیف آپ ان کے پوتے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ گھر میں علی صاحب جو تھے وہ جمیل الدین علی ہی تھے، یا وہ آپ کو ایک بزرگ کے دادا کے طور پر آپ لوگوں کو کیا تلقین کرتے تھے، کس طرح سے بچوں سے پیش آتے تھے، کیا ان کا ایک گھریلو رنگ کیسا تھا؟ جی یہ اچھا سوال کیا، کیونکہ کافی عرصے تک تو پتہ نہیں تھا کہ جمیل الدین علی صاحب ہیں. ہمارے لیے تو صرف دادا تھے، تو آہستہ آہستہ پتہ چلا. لیکن یہ نہیں کہ ان کی کوئی شخصیت یا نام کی وجہ سے، جس طرح بات کرتے تھے، ہمیں علم حاصل دینے کی باتیں کرتے تھے اور بڑے خیال ہوتے تھے، تو اس سے بھی ہمیں تھوڑا اندازہ ہوا کہ کوئی بڑی ایک شخصیت ہے. اور یہی آپ نے ان کی لکھائی کے بارے میں بات کیا. ایک دفعہ میں نے دیکھا لکھ رہے تھے کچھ اپنا جرنل، اور وہ ان کا قلم سوکھ گیا، تو انہیں چائے میں ڈبو کے بس لکھتے رہے کہ گیلا چلتا رہے، ان کا آئیڈیا نہ رکے. تو ماشاء اللہ بہت ہم شکر گزار ہیں، ہم بہت اچھے ہمارے لیے دادا رہے، اور اسلام آباد میں ان کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزرا. تو دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے بس ہم. اچھا علی صاحب کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں. مثال کے طور پہ وہ شاعر تو تھے. خالد اس میں ایک چھوٹی سی بات اور بتاؤں. علی صاحب ہر نسل کے لوگ، جی ہاں، ہر عمر کے لوگوں کے ساتھ ان کی تقریباً دوستی ہو جاتی تھی. بالکل. ہم جب ٹیلی ویژن میں آئے تو ان کے سب سے زیادہ دوست افتخار عارف صاحب تھے. اچھا عارف صاحب کی اور ان کی عمر میں بڑا فرق تھا، لیکن وہ علی صاحب کے ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ عارف صاحب کے سب سے گہرے دوست جمیل الدین علی صاحب ہیں. لیکن ان کے جو ہمارے ٹیلی ویژن کے ذہن تھا جس کو کہا جائے آغا ناصر، ان کے بھی اتنے ہی دوست تھے. اسلم اظہر صاحب کے بھی اتنے ہی دوست تھے. اور ایک نوجوان پروڈیوسر کے کہ جو ابھی یونیورسٹی چھوڑ کے ٹیلی ویژن میں داخل ہوا ہے، اس کے بھی اتنے ہی دوست. اس نوجوان پروڈیوسر کا نام تاجدار عادل تھا. اس نوجوان پروڈیوسر کا نام تاجدار عادل تھا. لیکن ایک بڑی خوبی کی بات یہ تھی کہ ہر ملنے والا چھوٹا گو وہ اس سے بے تکلف ہوتے تھے، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ میری حد ہے اور اس سے زیادہ میں بے تکلف نہیں ہو سکتا. علی صاحب بہت کھل کے گفتگو کر رہے ہوتے تھے، اور وہ جو چھوٹے ہوتے تھے وہ اس کو سینسر کر کے سن رہے ہوتے تھے اور بات کر رہے ہوتے تھے کہ جی بالکل ٹھیک، جی ہاں اس میں، اور جواب میں پھر کوئی دوسری اور کوئی راستہ اختیار کرتے ہوئے ان سے بات کرتے تھے. تو لیکن آپ ان کے ساتھ بے تکلف ہونے کی جرات نہیں کر سکتے تھے. پھر زندگی کے وہ تمام تجربات جو ان کو حاصل ہوئے بیوروکریسی میں، کسٹم کی اس کے انکم ٹیکس کی ملازمت میں، ایوان صدر میں، اور مختلف بڑے لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات. مثلا جب وہ نیشنل بینک میں جس زمانے میں تھے تو انہوں نے ان سے ایک بار منیزہ ہاشمی نے ایک سوال کیا کہ کیا آپ نے یہ نہیں چاہا کہ پاکستان چھوڑ کے کسی اور ملک میں چلے جائیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے ایک بار سوچا. ایچ یو بیگ سیکرٹری فائننس تھے، غلام اسحاق خان تھے، وہ دونوں موجود تھے اور میں دونوں سے کہہ سکتا تھا کہ میں پاکستان سے باہر جانا چاہتا ہوں، اور 5 منٹ کا کام تھا. لیکن یہ خیال میرے ذہن میں آیا اور پھر میں نے سوچا کہ نہیں، مجھے رہنا پاکستان میں ہی ہے.
تو ایک طرف تو ان کے ذہن میں یہ کہ وہ پاکستان چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے، دوسری طرف نوجوانوں سے اپنا ایک تعلق استوار کرنا. اس شہر کے بہت سارے شاعر ادیب، نوجوان شاعر ادیب، میں نے ان کو دیکھا کہ وہ علی صاحب سے بالکل بے تکلفی کے ساتھ ملتے تھے، اور علی صاحب بھی ان کے ساتھ بے تکلفی سے ملتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ جس کو کہتے ہیں حد ادب ملحوظ. وہ بہرحال بیچ میں کہیں نہ کہیں وہ رہے. ایک ان سین، جیسے درمیان میں ایک شیشہ ہے اور اس کے پار آپ جا نہیں سکتے ہیں. ان کا اپنا ایک گرینجر ان تھا، کا علی ایک صاحب کا. اسٹیچر تھا، ایک اسٹیچر تھا ان کا. اور وہ اس اسٹیچر کے تحت جب سامنے والے سے بات کرتے تھے Yeah. تو اس کے قد کو اونچا کرتے تھے بالکل. بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو نیچا کریں. تو یہ ان کی ایک خوبی تھی. آپ نے ان کے جن گیتوں کا ذکر کیا وہ تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر کتاب لکھ دی جائے، اتنے گانے ان کے ہیں، لیکن یہ کہ ہم مائیں، ہم بہنیں، ہم بیٹیاں، جی، اور ایک ان کا تھا قوموں کی عزت تم سے ہے. قوموں کی عزت تم سے ہے. یہ جب ان کا پیپلز پارٹی کے ساتھ بینظیر صاحبہ کی پہلی حکومت آئی تب وہ ہوا تھا. اور پھر میں چھوٹا سا ایک لڑکا ہوں پر کام کروں گا بڑے بڑے. تو ایسی بھی کئی چیزیں تھیں اس کی. اچھا، اس پاکستان کے فعال کے موقع پہ جب ہمارے جنگی قیدی آ رہے تھے تو اس موقع پہ انہوں نے لکھا تھا، اے دیس کی ہواؤ سرحد کے پار جاؤ اور ان کو جا کے یہ سناؤ. تو یہ ایک اس کے اندر ایک ایسا درد تھا اور ایک ایسا پیتھوس تھا کہ جس کو ہر شخص نے محسوس کیا اور اس کو علی صاحب نے لکھا، بیان کیا. اور ایک حیرت انگیز بات جو مجھے لگتا ہے کہ ان کے دو کمپوزر تھے، ایک نیاز احمد اور جن کے ساتھ انہوں نے ایک نصرت فتح علی والا نغمہ گایا، میرا انعام پاکستان، میرا پیغام پاکستان، محبت امن ہے اور امن کا انعام پاکستان، اور دوسرے سہیل رانا صاحب. اتفاق سے نیاز احمد صاحب میرے پروگرام نیلام گھر کے مستقل کمپوزر تھے، لہٰذا ان سے گفتگو ہوتی تھی. اور اس موقع پہ جب وہ نیاز صاحب بیٹھے ہیں اور ہم نیلام گھر کے لیے کچھ چیزیں طے کر رہے ہیں تو اس وقت اگر علی صاحب بھی آ گئے، اور علی صاحب نیلام گھر میں 2-3 بار آئے، اور پھر ان کی جو وہ بزلہ سنجی تھی، وہ جس طریقے سے طارق عزیز کے ساتھ فقرے بازی کرتے تھے. اور ابھی ہم کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ جب وہ مشاعرے میں جاتے تو سیدھے سیدھے غزل سنا کے نہیں آتے تھے، دوہے سنا کے نہیں آتے تھے. جب تک سامنے سے فقرے بازی نہ ہو رہی ہو اور اس فقرے کا جواب نہ آ رہا ہو، ان کو شعر سنانے میں مزہ نہیں آتا تھا. وہ اس حد تک شو مین تھے، آپ کہیں ان کو، کہ وہ آڈینس کو اپنے ساتھ ملاتے تھے. میں نے دیکھا کہ امریکہ میں یا کہیں کوئی ایک مشاعرہ ہو رہا تھا اور محمد علی اور زیبا بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو جب انہوں نے اپنا دوہا پڑھنا شروع کیا تو انہوں نے وہ روک کے کہا کہ محمد علی تم صرف ہاتھ سے دے رہے ہو، تم تالی بجاؤ. تو محمد علی صاحب کھڑے ہوئے اور اس کے بعد وہ جب تک علی صاحب جو تھے وہ دوہے پڑھتے رہے تو علی صاحب جو ہیں وہ شال وائٹ پہنے ہوئے تھے اور انہوں نے تالیاں بجا کر اس کو تھاپ دی اس کے اوپر. تو اصل میں اس میں تو ایک محمد علی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ زیادہ تر شاعروں کا مسئلہ ہے کہ جب وہ داد نہیں دینا چاہتے ہیں تو وہ اشارہ کرتے ہیں کہ ہاں اچھا شعر ہے، اور زبان سے نہیں کہتے. میں نے ایک بار ایک مشاعرہ کر رہا تھا تو اس میں نے شاعروں سے گزارش کی، میں نے کہا خدا کے واسطے میں اضافی مائک لگا رہا ہوں، داد دیجیے گا. اور میں اس بات کو خاص طور علی صاحب اس چیز سے مبرہ تھے کیونکہ وہ جب آتے تھے تو وہ پوری محفل جو تھی وہ حالانکہ لکھتے بہت برا تھے، وہ جو ان کی رائٹنگ تھی وہ بالکل سمجھ میں نہیں، لیکن جو ان کے شعر ہوتے تھے، جو ان کی نثر بھی جو تھی علی صاحب کی بڑی مشکل تھی. جو ان کا کالم تھا وہ چھپتا تھا، لیکن یہ کہ اس کے جو ریڈرز تھے وہ ایک مخصوص طبقہ تھا. وہ بڑی مشکل زبان نہیں لکھتے تھے، آپ کو لگتا ہے نثر میں؟ ایکچولی علی صاحب اس میں ایک کام کرتے تھے، مستقبلیات ان کا ایک خاص موضوع تھا. جی ہاں، کہ مستقبل میں جھانک کے دیکھو کیا کیا امکان رخصا، یہ بھی ان کا ایک نغمہ ہے. تو وہ کوشش یہ کرتے تھے کہ دنیا کی جو جدید چیز ہے، جو جدید علم، جیسے کہ ابھی سیف نے کہا، وہ اس کے متعلق جانیں اور جاننے کے بعد اس علم کو آگے بڑھا دیں. لہٰذا یہ ہوتا تھا کہ ایک بار وہ ایک پروگرام میں آیا اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ایسا ہے جیسے E=mc². تو وہ جو شاعر بیٹھے ہوئے تھے ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ E=mc² کیا چیز ہوئی. تو انہوں نے کہا یہ آئنسٹائن کا وہ جو اصول ہے، یہ اس کی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں اگر انرجی جو ہے اس کو اس طریقے سے ملٹیپلائی کیا جائے تو پھر یہ ہوگا. تو 5 سے 7 منٹ تو ان کو اس E=mc² کی وضاحت میں لگی. اچھا، میں نے ایک انٹرویو دیکھا، ویسے تو میں جب
علی صاحب کے اوپر کچھ پڑھ رہا تھا تو بڑی دلچسپ حقیقت سامنے آئی کہ وہ کے پی ٹی کے چیئرمین بھی رہ چکے تھے، لیکن بعد میں نے اسی ایپ سے، وہ جو چیٹ جی پی ٹی اس کا نام ہے، میں نے کہا یہ آپ کو کس نے بتایا کہ وہ کے پی ٹی؟ تو اس نے کہا ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ میں غلط کہہ رہا ہوں اور وہ ایسا نہیں تھا۔ تو نئی نسل کو وہ کیا کیا سمجھا کے جاتے، جب ان کے دور میں تو چیٹ جی پی ٹی نہیں آئی تھی۔ لیکن یہ کہ میں نے آپ کا ایک انٹرویو دیکھا جو آپ علی صاحب کا کر رہے ہیں، تو آپ نے اس میں عسکری صاحب کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ جن 2.5 شعراء کو انہوں نے شمار کیا تھا ان میں علی صاحب بھی تھے۔ تو میں یہ نہیں پوچھوں گا وہ آدھا شاعر کون تھا، لیکن وہ جو 2 شاعر تھے تو وہ صرف علی صاحب کی وجہ سے تھے، یا علی صاحب جو اس دور کے شعراء جو تھے یہ ان کے حق میں گئی تھی بات یا ان کے خلاف گئی تھی؟ دیکھیے ایک زمانے میں اور ایک کیوں پوچھا تذکرہ تھا لکھا آپ نے؟ گیا تھا ہمارے ادب کی جو تاریخ ہے اس میں، جب وہ تذکرہ لکھا گیا تھا تو اس میں کیونکہ آپ کی بات 2 شاعروں کو، آپ کی بات کاٹ دوں میں کہ وہ جو کلپ تھا وہ اتنا ہی تھا کہ ان کا سوال آیا تو جواب نہیں تھا، تو تاجدار بھائی سے جواب سنتے ہیں۔ جی، تو اس میں 2 شاعروں کو ایک زمانے میں کہا گیا کہ میر صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کے عہد میں کتنے شاعر ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ایک تو میں ہوں، یعنی میر تقی میر، پہلا شاعر میر ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا اور ان کا دوسرا شاعر جو ہے وہ مرزا محمد رفیع سودا ہیں، ان سے کہا کہ اور میر درد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آدھے شاعر۔ تو انہوں نے کہا کہ میر درد آدھا شاعر ان کو بھی سمجھ لیں۔ تو یوں ہمارے ادب میں 2.5 شاعروں کی ایک اصطلاح رائج ہوئی۔ پاکستان میں آنے کے بعد جب یہاں پر طے کیا گیا کہ نئے ابھرتے ہوئے شعراء میں سے کون کون ہیں، تو 2.5 شاعروں میں ایک شاعر علی صاحب بھی تھے، باقی 2 جو تھے وہ کون تھے؟ جو آدھے آدھے تھے یا مکمل تھے، اور علی صاحب اس آدھے کے لیے تھے، ہم چیٹ جی وہ پی اس ٹی کے سے پوچھ لیں متعلق گے، نہیں۔ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لیں گے ہم۔ چیٹ جی پی ٹی تو بتائے گا کہ وہ آدھا شاعر میں تھا، تو چیٹ جی پی ٹی چھوڑ دیں۔ لیکن ہاں، علی صاحب کو محمد حسن عسکری صاحب نے، جو سلیم احمد صاحب جیسے دانشور کے استاد تھے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہاں اس وقت جو ہیں 2.5 شاعر ہیں۔ اچھا، حیرت انگیز بات ہے کہ اس میں عزیز حامد مدنی جیسا شاعر نہیں شامل تھا، یعنی اس میں ناصر کاظمی شامل نہیں تھے۔ تو عارف بھائی تصدیق کریں گے کہ لیکن 2.5 شاعر انہوں نے جو مانے تو وہ صرف 2.5 مانے، اور یہ ایک بڑی مارا بات تھی کہ اس زمانے میں اس کے اوپر بہت دن تک فساد ہوتا رہا، اور اب جب کہ سب لوگ یہ بات بھول چکے ہیں، آپ نے ایک بار پھر یاد دلا دیا کہ وہ 2.5 شاعر تھے۔ 1977 میں علی صاحب نے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا، اور وہ الیکشن جو ہے سیف وہ ہار گئے تھے منور حسن صاحب سے، جو جماعت اسلامی کے امیدوار تھے۔ لیکن پھر انہوں نے ایم کیو ایم جوائن کی، اور ایم کیو ایم کے ذریعے سے وہ سینٹ میں گئے، اور 6 سال وہ سینٹ میں رہے۔ تو علی صاحب کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ ابھی جیسے شروع میں آپ لوگ جب کچھ لوگ یہاں نہیں آئے تھے تو ہم ذکر کر رہے تھے کہ علی صاحب منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئے تھے، لیکن ان کے اندر جو ہے وہ دولت مند والی کوئی بات نہیں تھی۔ ایک چیز جو ہم نے ہوش سنبھالتے ہوئے دیکھی وہ یہ تھی کہ علی صاحب جو کم حیثیت، مالی اعتبار سے تھوڑے سے کمزور شعراء ہوتے تھے یا ادیب ہوتے تھے، تو وہ ان کی ہیلپ کرتے تھے، اور وہ ایسے کرتے تھے کہ کسی کو پتہ نہیں لگتا تھا۔ تو تاجدار بھائی آپ تو ان چیزوں میں سے کچھ کے گواہ بھی ہوں گے، تو کچھ تھوڑا اس پہلو کے اوپر ہم بات کریں۔ ایک بار حمید کاشمیری صاحب کے اعزاز میں ایک تقریب ہو رہی تھی، اور حمید کاشمیری صاحب ہمارے بہت اچھے افسانہ نگار، ڈرامہ رائٹر، اور ان کی کتابوں کی ایک دکان تھی جو صدر میں تھی۔ اس دکان کو ہٹا دیا گیا تھا، اور اس کے سلسلے میں علی صاحب نے بڑی کوشش کی تھی کہ وہ دوبارہ واپس اس جگہ پہ لگ جائے۔ اس حوالے سے ایک تقریب ہو رہی تھی، علی صاحب تھے، ظاہر صاحب صدر تھے، کمال احمد رضوی تھے، اور 2 لوگ تھے۔ تو میری باری جب آئی تو میں نے کہا کہ علی صاحب جب کسی کی مدد کرتے ہیں تو اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ وہ ان میں خدا ترسی بہت ہے، یہ ان کا مزاج کا حصہ ہے، دل چاہا تو کیا، نہیں دل چاہا تو نہیں کی۔ تو حمید بھائی بڑے خوش قسمت ہیں کہ ان کے لیے علی صاحب کا دل چاہا کہ ان کی مدد کی جائے، تو انہوں نے مدد کی۔ یہ کہہ کے جب میں واپس اپنی جگہ پر آیا تو نسیم دورانی صاحب ایڈیٹر سیب جو تھے وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کا اب تم ایک کام کرو، یہاں سے فوراً بھاگ جاؤ۔
تو میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اب علی صاحب بڑے گرجے برسیں گے تم پہ کہ یہ اپنی مرضی کی بات کر رہا ہے، میں تو جذبے کے ساتھ کرتا ہوں. تو میں نے کہا نہیں، سنتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہے. میرے بعد کمال احمد رضوی صاحب بولنے کے لیے آئے اور انہوں نے پہلا جملہ کہا کہ یہ جو تاجدار عادل نے بات کی ہے میں اس سے 100% متفق ہوں کہ علی صاحب کسی کی مدد خدا ترسی کے جذبے سے نہیں کرتے، بلکہ اگر ان کا دل چاہتا ہے اور اپنی نوابی شان کے تحت وہ چاہتے ہیں تو مدد کر دیتے ہیں، ورنہ نہیں کرتے. اچھا، نسیم دورانی صاحب نے یوں کر کے مجھے ایک کونی ماری اور کہا اب تو تم بالکل پکے مارے گا علی صاحب اب جب آئیں گے تقریر کرنے کے لیے. لیکن اس کے بعد جب علی صاحب تقریر کرنے آئے تو انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی یہ والی بات صحیح ہے، یہ بات کوئی گھر کا بھیدی ہی کہہ سکتا تھا جو تاجدار نے کہی. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں مدد نہیں کرنا چاہتا لیکن میرا دل چاہتا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پھر مجھے مدد کرنی پڑ جاتی ہے تو میں کرتا ہوں. لیکن بنیادی طور پر میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے اہل قلم، اہل علم، جتنے لوگ میرے علم میں آئیں ان سب کی مدد ہو. اور ایک پروگرام پاکستان ٹیلی ویژن کا ہی تھا تو اس میں انہوں نے کہا کہ کسی بیوہ کو پینشن مل جائے، کسی غریب کے گھر میں آٹا دال روٹی پہنچ جائے، اس کے مقابلے میں 1000 شاعروں کی 1000 غزلیں. اور اس میں تو انہوں نے بات پہلے تو کہہ دی تھی، بعد میں پھر واپس کی کہ نہیں غالب وغیرہ نہیں، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کسی بھی اتنے بڑے شاعر تک کی شاعری جو ہے وہ قربان کی جا سکتی ہے اس خاندان اور اس گھر تک وہ زندگی کی سہولت پہنچانے کے لیے. تو ان میں ایک انسانیت اور محبت کا بہرحال ایک جذبہ بھی تھا جس کو وہ بیان کرتے تھے. میرا خیال ہے کہ وہ جو آپ نے بات جس طرف اشارہ کیا ہے تو علی صاحب یقیناً کام آتے تھے لوگوں کے، بہت کام آتے تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی وہ کام نہیں بھی آتے تھے. یہ بھی ان کا کام تھا، یعنی وہ اس میں آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ وہ بالکل ایسا ہی کر دیں گے. وہ ممکن ہے کہ آپ سمجھیں کہ یہ وہ ایسا کر دیں گے مگر وہ نہیں کریں گے. لیکن جب ان کو احساس ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد وہ اس کو پھر کریں گے اور دوبارہ کریں گے، بار بار کریں گے. اچھا سیف، میری کسی بات سے آپ کو اختلاف ہو تو ضرور بیان کیجیے. نہیں بالکل آپ اور اگر یہاں راجو موجود آپ کو اختلاف ہو تو ضرور اظہار کیجیے گا. اچھا دوسرا یہ ہے کہ آپ علی صاحب جو تھے وہ اپنے والد کے مطلب ان کے کئی میرے خیال 7 بھائی بہن تھے یہ لوگ علی صاحب جو تھے. تو ان کی اپنی فیملی کے حوالے سے آپ بتائیں کہ آپ کے مطلب جو چچا تھے علی صاحب کے جو صاحبزادگان تھے تو ان میں سے کوئی اس طرف کیوں نہیں آیا؟ راجو جمیل صاحب جو ہیں وہ ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح سے ہیں، وہ آئے لیکن وہ ایکٹنگ میں آئے. تو وجہ کیا تھی کہ اس طرف کوئی نہیں آیا؟ اور وجہ یہ تھی کہ ایک بہت بڑے شجر کے تلے وہ پل رہے تھے اس لیے نہیں آئے، یا وہ شوق نہیں تھا؟ کیا وجہ تھی؟ کچھ اپنی فیملی کے بارے میں آپ بتائیے علی صاحب کے حوالے. میرے خیال سے سب کا اپنا کوئی ایک سب اپنے طرح میں فنکار ہیں اور اپنا کوئی ٹیلنٹ لاتے ہیں. ظاہر ہے وہ علی صاحب کے لیول کی تو پوئٹری یا دوہے یا رائٹنگ تو نہیں آئی تھنک کر پائے، بٹ اپنا یونیک ٹیلنٹ لائے ہیں. جیسے آپ نے کہا کوئی ایکٹنگ کر رہے ہیں، کوئی موسیقی کر رہے ہیں، کوئی اور چیزیں کر رہے ہیں، آرکیٹیکچر میں کوئی بالکل میرے والد صاحب. تو سب کو ایک آرٹسٹک ٹیلنٹ تو بالکل آیا، اپنی طرح میں وہ ظاہر ہوا سب کا. اچھا علی صاحب کی جو کتابیں ہیں، ظاہر ہے کہ ہم اس مختصر ابھی مجھے انہوں نے بتایا کہ آپ اس کو جو ہے وہ وائنڈ اپ کرنے کا ٹائم آ گیا ہے، بالکل 5 یا 8 منٹ رہ گئے ہیں. تو علی صاحب کی کتابیں ہیں، بے شمار ہیں. علی صاحب کے سفر نامے ہیں، ان پہ ہم بات نہیں کر سکے ابھی تک. علی صاحب کی زندگی کے اور کئی ایسے خاص طور پہ دوہے جو ہیں، یعنی تاجدار بھائی یہ ممکن ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ دوہے جو ہیں وہ ہمارے یہاں بہت کم لوگوں نے کیوں لکھے اور علی صاحب کو اس میں ایک ایکسل کیوں رہا؟ دوہے لکھنے والوں میں ہمارے ہاں کافی بہت نام تھے. نگار صاحبائی صاحب تھے، تاج سعید تھے، اس کے علاوہ الیاس عشقی صاحب نے دوہا ہزاری کے نام سے 1000 دوہے لکھے ہیں. ڈاکٹر رفعت سعید ہیں جنہوں نے تقریباً 2000 کے قریب دوہے لکھے، اور بہت سارے لوگوں نے دوہے لکھے. دوہے ایک زمانے میں لیکن اس دوہے کے چلن کو رائج علی صاحب نے کیا اور اس چلن کا نام انہوں نے رکھا علی چال. یعنی وہ چھن کے، یعنی وہ جو ہندی کے وہ جو اسلوب ہے اس کے حساب سے دوہے نہیں لکھے گئے، بلکہ اس میں انہوں نے تھوڑی سی ویریشن کی اور پھر اس کے حساب سے لکھا.
اس وقت مجھے سامنے رخسانہ صبا نظر آ رہی ہیں، تو ان کے حوالے سے فاطمہ انہوں حسن نے صاحبہ ایک تشریف رکھتی ہیں۔ فاطمہ حسن کے حوالے سے ابھی بات کرتا ہوں، لیکن رخسانہ نے علی صاحب کی ایک طویل نظم ہے جس پہ علی صاحب کو زندگی بھر بڑا فخر رہا، اور جس میں ان کا خیال تھا کہ یہ ایک ایسی نظم ہے کہ جیسے ایک آرٹسٹ، انہوں نے بلکہ ایک جگہ کہا تھا کہ صادقین جس طریقے سے ایک میورل پینٹ کرتے ہیں دیوار پہ، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ انسانی احساس کے میورل پر یہ انسان والی نظم جو ہے اس کو میں پینٹ کروں گا۔ اور انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک 10,000 مصرے لکھ چکا ہوں، یہ ایک دوسرے سے بظاہر مربوط نہیں ہیں، لیکن روحانی طور پر اگر آپ ان کو دیکھیں تو ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں۔ تو اور اس پر انہوں نے، رخسانہ نے ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کی کتاب لکھی ہے، اس کی وہ سارا اس میں موجود ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ رخسانہ صبا کا یہ کام علی صاحب کے اس کام کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں بہت اہم رہے گا، اور اس پر علی صاحب نے ہمیشہ بڑا فخر کیا۔ آپ لوگوں کے آنے سے پہلے ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ احمد شاہ صاحب نے ہمیں لہریں گننے پہ بٹھا دیا ہے، ایک بہت بڑا سمندر ہے، اور ہم 1 گھنٹے کے اندر کیا کر سکتے ہیں اس کا۔ اچھا، میں ایک ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں علی صاحب کو، اگر آپ اجازت دیں پلیز۔ کچھ دوہے ہیں ان کے جو میں چاہتا ہوں کہ ہم، کچھ شعر میں بھی سنا دوں گا، لیکن میں دوہے سناؤں گا، آپ شعر۔ ہاں 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 جی، مہدی ظہیر ہم، وہ تو سنا چکا ہوں میں۔ وہ ہو گیا وہ، لیکن مہدی ظہیر کا وہ جو تھا وہ ہم گلوکار تاب تھے، آباد، وہ سب کے کمپوزر اوپر نہیں بھاری تھے۔ ہو گیا کیونکہ وہ اسلامی سربراہ کانفرنس۔ جیسے سرسوتی کیے ہیں، جیسے سرسوتی کے گن ہیں کام کلا سنگیت، واہ، جب کبھی کہنا ایسے کہنا غزلیں دوہے گیت۔ واہ، یہ ٹریبیوٹ ہے ان کے لیے۔ جب کبھی چلنا ایسے چلنا باقی بچے نہ راکھ، راکھ گری تو گر جائے گی من اگنی کی ساکھ۔ کیا بات۔ جب کبھی لکھنا چاند پہ لکھنا سورج سے اشلوک، سورج جس کی روشنیوں میں کوئی روک نہ ٹوک۔ عالی کا کیا ذکر کرو، کبھی تو وہ کہلائے جو ناخن سے پربت کاٹے اور پربت کٹ جائے۔ مجھ سے نہ پوچھ کے یکدم تیرے نینا کیوں مسکائے، مجھ سے نہ پوچھ کے یکدم تیرے نینا کیوں مسکائے، جب تک مجھ کو لفظ ملیں تیرا مطلب بدل نہ جائے۔ اگر یہ سچ ہے اور یہ سچ ہے پیار خدا کا نام، پھر ہمیں اس کی ایک بندی سے پیار پہ کیا الزام۔ ہاں یہ کہانی ہوئی پرانی میری جوانی جائے، اتنے دن تو جیوں کہ گوری تجھ پہ جوانی آئے۔ پی کے جھومر کنگن جھانجن خود تجھ لیں گے چوم، پل بھر کو ہمیں زیور جان اور ہمیں پہن کر گھوم۔ واہ، نگر نگر میں ڈگر ڈگر پر سنور سنور کر آئے، کبھی تو میرے دوار کے آگے پھسل کے ہی گر جائے۔ تو جیسی ہے ہم کہہ دیں گے تو کیوں بات بڑھائے، چندہ خود پر کب ریجھے ہے سر کب خود کو گائے۔ سچی کویتا کہنے والا کس کس کو پر جائے، پریم کا راجا بن پر جا بھی راجا ہی کہلائے۔ اور ایک میں مختصر اس کو کر دیتا ہوں کیونکہ کافی لمبا ٹائم ہو جائے گا اس کا۔ چھنن چھنن چھن چھنن چھنن چھن گھنگرو جیسی باج، چال دکھائے کویتا رانی دھن سوچے کبھی راج۔ چال دکھائے کویتا رانی اور سب سر لہرائیں، اب جو سمے پل بھی ٹھہرے لوگ امر ہو جائیں۔
सुभान अल्लाह। टाइम की वजह से मैंने मुख्तसर कर दिया। बहुत अच्छा किया। बस मैं 4 शेर सुना के और शेर सुने कि आली साहब, दिलो जिगर हैं कि गर्मी से पिघले जाते हैं। दिलो जिगर हैं कि गर्मी से पिघले, दिलो जिगर हैं कि गर्मी से पिघले जाते हैं, कोई चराग तमन्ना जला के भूल गया। वाह। दिलो जिगर हैं कि गर्मी से पिघले जाते हैं, कोई चराग तमन्ना जला के भूल गया। कोई चराग तमन्ना जला के भूल गया। और एक गज़ल के 4 शेर हैं कि बसब हिकायत मजदूरी वफ़ा न सुना। वाह। बसब हिकायत मजदूरी वफ़ा न सुना, वो घर उन्हें नहीं मिलते जो घर बनाते हैं। वो घर उन्हें नहीं मिलते जो घर बनाते हैं, जो घर बनाते हैं। कहा ये किसने कि है क़स्र इश्क रहने शबाब। कहा ये किसने कि है क़स्र इश्क रहने शबाब। बनाने वाले इसे उम्र भर बनाते हैं। बनाने वाले इसे उम्र भर बनाते हैं। और शेर है कि उदू हवाओ कराची के लोग हारे नहीं। वाह वाह वाह। आखिरी शेर है कि उदू हवाओ कराची के लोग हारे नहीं, जो घर गिराओ वो बारे दिगर बनाते हैं। वाह 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 वाह। जो घर गिराओ वो बारे दिगर बनाते हैं। उदू हवाओ कराची के लोग हारे नहीं, जो घर गिराओ वो बारे दिगर बनाते हैं। कभी तो होगी मुलाकात ए चमन आ रहा, कि मैं भी हूँ तेरी खुशबू की तरह आवारा। कुछ न था याद बजुस कार मोहब्बत एक उम्र। कुछ न था याद बजुस कार मोहब्बत एक उम्र। वो जो बिगड़ा है तो अब काम कई याद आए। वो जो बिगड़ा है तो अब काम कई याद आए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब सैफ जमील साहब, ताजदार आदिल साहब, और आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। हम मुख्तसर वक्त में आली साहब को जितना याद कर सके हमने कर लिया, और उम्मीद है कि अगले साल भी इसी तरह हम बैठेंगे यहाँ पर, और ऐसे कई फोरम्स होना चाहिए, ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स होना चाहिए कि जिसके ऊपर आली साहब जैसे लोगों पर बात हो और तफसील से बात हो। यकीन। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत थैंक शुक्रिया। यू।